مجھے جیسے ہمارا معدہ ہے نا، تو جانور کا معدہ ہوتا ہے جس میں سارا گند کٹھا ہوا ہوتا ہے، سارا گند جو آپ نے دیکھا نا قربانیاں ہوتی ہیں تو حجری کیسے پڑی ہوتی ہے نا وہ، تو اللہ کے نبی کے سر پہ باندھ کے اور پھر پیچھے سے کاٹ دیتے تھے، بس فاطمہ آئے تو ہاتھ سے صاف کرنا شروع ہو جائے اور تڑپ اٹھے. اور یہ چھوٹی اتنی بھوک اتنی تنگی، بیٹی کو نازک جگہ پہ نیزے مار کے شہید کر دے، اور کس علاقے میں ان کو بٹھایا اور کیسے بٹھایا، پتے کھا کھا کے اینڈ آف حضرت ختیجہ میل نیوٹریشن بھوک سے مر جائیں. مکہ کی امیر ترین خاتون، دا لیڈی بزنس مین، لیکن قرآن نہ چھوڑے. آج ہمارا حلال اور حرام کے اندر جیسے ہم نے یہاں جانا ہے تو گاؤن اتار لو، اسکارف اتار لو، ہم نے وہاں جانا ہے تو یہ کر لو، وہاں جانا. یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. جس بندے سے عبادت نہیں ہو رہی، کسی کتاب میں لکھ لیں، دل پہ لکھ لیں، جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنا عبادت میں دل نہیں لگے گا. جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنا عبادت میں دل نہیں لگے گا. جیسے استغفار اور توبہ ہوگی اور گناہوں سے معافیاں مانگے اتنا عبادت میں دل لگنا شروع ہو جائے. جسم کبھی نہیں تھکتا، روح تھکتی ہے. یہ تھوڑی سی دیر میں یہ صوفی برکت اور بڑے بڑے لوگ، میرے والدہ کے ماموں، تو ان کی تصویر ہوتی تھی اتنی بڑی بوری کے اندر نا، بہت ہی اللہ والے شخص، منہ سے بات کریں پوری ہو جاتی تھی، ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا. ان کی تصویر جو ہوتی تھی بوری میں ہوتی تھی، ایسے 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 کر کے بوری خالی ہوتی، پھر بوری بھرتے، پھر وہ اتنی لمبی تصویر تھی. وہ پوری پوری رات میں عبادت کرتے تھے. جو بندہ اللہ کو پہچان جائے، اللہ کے نبی کو پہچان جائے کہ وہ کس کام کے لیے آئے، کہ صرف اور صرف ہمیں آخرت کمانے کے لیے آئے، دنیا کی کوئی ویلیو نہیں، اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، صرف والباقیات الصالحات ہیں، نیکیاں ہیں جو بچنی ہیں. کاش ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں ڈھونڈنے کی کوشش کریں. نیکیوں میں سے آپ کے خیال میں سب سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی یہ ہو سکتی ہے بندوں کے لیے فائدہ مند ہونا. نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق کا پاس اور لحاظ رکھنا. جس گھر نے کامیاب ہونا ہوتا ہے اس کے بہن بھائیوں کا اتفاق ہو جاتا ہے. جس گھر کی ناکامی ہونی ہوتی ہے وہ نااتفاقی اور بحث شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے سارا رزق اٹھ جاتا ہے. تو یہ ساری تھیم ہم پڑھیں گے تو انتھک عبادت کون کر سکتا ہے؟ نفل پڑھتے پڑھتے تھکے نہ. قرآن ایک ہاتھ سے خزانے خرچ کرنے والا، خزانے خرچ کرنے والا، اس سے کہیں افضل فجر کے بعد قرآن پڑھنے والا، پھر اس میں 2 نوافل کا اہتمام کرنے والا، دونوں ہاتھوں سے خزانے خرچ کرنے والے سے افضل. دونوں پڑھے جاتے ہیں اشراق چارج کے فجر کے بعد، بیٹھا جاتا بیٹھا جاتا مر رہے ہوتے، گر رہے ہوتے ہیں لوگ. جس چیز کا بھی ریٹرن اتنا بڑا نا، وہ کام تھوڑا مشکل ہی ہوتا ہے. جتنا جتنا اطاعت میں آئیں گے، جتنا جتنا فرما برداری میں آئیں گے، اتنی رحمت آئے گی، اتنی برکت آئے گی، اتنا رزق آئے گا. اب ایک کلام ہے جس کو اللہ کے نبی نے رٹ لیا، حفظ ہو گیا تھا، صحابہ کو بھی سب کو حفظ ہو گیا تھا، ساتھ ہی جبرائیل امین کرا دیتے تھے، لیکن کہا گیا یا ایھا المزمل، شاباش اٹھ جاؤ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیار سے نام رکھتے تھے اللہ، نک نیمز، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی یاسین، کبھی کچھ کبھی کچھ. کتنا آسمانوں پہ اللہ کو پیار کہ تم اور بھی کر سکتے. شاباش اٹھو، تہجد پر قرآن پڑھتے جاؤ. اور کوئی ٹائمنگز نہیں ہے اس کے 12 بجے کے بعد، کوئی بھی تمہاری فکسیشن نہیں، لیکن تمہارے لیے فرض ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرض ہے. تو کتنی مشقت کی انہوں نے کہا 100 بندوں جتنی طاقت ہے میرے میں، اللہ کے نبی. ایمان والے کے بندے کے اندر ایک پہ 100 پہ بھاری ہوتا ہے، اور کچھ تو ہزاروں پہ بھی بھاری ہو جاتا ہے. ایک اکیلا ایسا کام کر جاتے ہیں 1000 نہیں کر سکتے، 1,00,000 نہیں کر سکتے. وہ ایمان کی طاقت ہوتی جو کروا جاتی ہے. اب دیکھیں ڈاکٹر فرق ہاشمی کتنا بڑا کام ہے، ایک اکیلا دماغ ہے، ایک برین ہے. جہاں کام خراب ہوتا ہے چھٹی لے کے پھر آتی، ادھر بیٹھتی 2 مہینے وہ ٹھیک کرتی، پھر آگے سے پھر ٹھیک کرے، پھر آگے سیٹل کر دو. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہماری لائف کا ہے وہ یہ کہ میری عبادت میں لذت آ جائے، میں انجوائے کرنا شروع ہو جاؤں، میری روح توانا ہو جائے میری عبادت کے ساتھ. ایسی روح جب انسان مشقت کرتا ہے نا عبادت میں، وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان کی روح توانا. بڑا مشکل ہوتا ہے بیٹھنا، اتنا مشکل ہے بیٹھنا، مجھے پتا ہے کتنا مشکل ہے. میں کسی درس پہ جاؤں اکثر مجھے نیند آ جاتی. ریئلی کیا وجہ بھلا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی سکینت نازل ہوتی، اتنی سکینت نازل ہوتی، سوئے ہوئے بندے کو بھی فرشتے آ کے پر لگاتے ہیں. اللہ کی محفل میں بیٹھا ہوا. یقین کرو مجھے اتنی نیند میں اتنی شرمندگی ہوتی، ایسے الرٹ ہونا، ایسے کرنا. تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی سکون کی جگہ مل گئی ہے،
اللہ تعالیٰ کی جائے قرار مل گیا وہاں پہ نا. تو جب تک آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونچا کہا گیا 10 گناہ ملتے ہیں, 10 نیکیوں کا نزول ہوتا ہے, 10 درجے اونچے ہوتے ہیں, حسرت بن جائے گی صرف جنت میں جا کے کاش میں تھوڑا سا اور پڑھ لیتی. صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ دیتے محمد. آپ یہ دیکھیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اٹھیں اور اس سے آپ اپنی لائف کی تھیم بنائیں, تہجد پڑھیں. شاباش, آپ فجر پڑھ لیں, اس میں سنت میں ذرا ترین کا قرآن پڑھ لیں اور گھر میں پڑھیں اونچی آواز میں تاکہ آپ کے بچے بھی سن سکیں. چلے آپ فرض جا کے مسجد میں پڑھیں. شاباش, اب وہاں پہ ذکر اذکار کریں اور بیٹھے کہ اشراق چاش کا ویٹ کریں, پڑھ کے پھر آپ گھر آ جائیں. شاباش, اور پھر آپ اصحاب الصفا کو پڑھانا شروع ہو جائیں قرآن. شاباش, جلدی سے چبوترے پہ لوگ بیٹھے ایوری سنگل ڈے قرآن پڑھایا بیٹھ کے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ظہر کی نماز ہوگی اور اس کے بعد کیلولہ اور تھوڑا سا ہوگا اور اس کے بعد پھر عصر تک ڈیلیگیٹ سے ملنا ہوگا. پھر عصر کے بعد خواتین کا ٹائم شروع ہو جائے گا, ازواج مطہرات کی تربیت کا ٹائم. اینڈ ناٹ اے سنگل منٹ کہ وہ ریلیکس کریں, ہر وقت تبلیغ کے لیے نکلے, ہر وقت گروہ تیار کیے, ایک سنگل مومنٹ نہیں کہ ان کا قرآن کے بغیر گزرا. اور پھر کیا کہتے تھے, اٹھو یہ سناؤ ذرا, اٹھو یہ سناؤ ذرا, اور تمہاری سورہ البقرہ بڑی اچھی, تم سناؤ ذرا, اور تمہارا یہ بہت اچھا. پھر نوافل جو رات کو تہجد میں پڑھتے تھے تو لوگ حیران ہوتے کہ 10-15 پارے پڑھ لیتے. کہ انہوں نے جب سورہ یوسف سٹارٹ کی, پھر یہ سٹارٹ کی, پھر یہ سٹارٹ کی, پھر یہ سٹارٹ کی. اور کاش ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کا درجہ, میں نے بتایا نا عبادت اور قرآن سے کیسے بنتا ہے. بڑا ویک پوائنٹ ہے یہ والا, ذکر کیسے بنتا ہے. امام جو تھے نا, جن کو درجہ ملنے والا ہوتا ہے, ان کا قرآن زیادہ ہو جاتا ہے. جو تڑپتے تھے نا اللہ کی, یا رسول اللہ کتنے دن میں قرآن پڑھیں, ہم کیا 1 مہینہ, نہیں یا رسول اللہ. پھر آپ نے کہا 15 دن, نہیں یا رسول اللہ. پھر ہم کہا 1 ہفتہ, نہیں یا رسول اللہ. پھر ہم کہا 3 دن, بس اس سے کم نہیں. تو وقت کہ ہم قرآن ختم کیسے کریں. میں نے کئی لوگوں کو ایسے دیکھا کہ عید ابھی گزری ہے, نیکسٹ ڈے ابھی ہم ان کے گھر کھانے پہ بیٹھے, پڑھی جا رہی ہے, پڑھی 13 پارے پڑھنی ہے شام تک. انہوں نے 3-4 دن میں قرآن ختم کر لیتی. سب کی دعوتیں بھی کرتی, بیٹھتی بھی ہے, اور ساتھ ساتھ قرآن پڑھی جاتی, ساتھ ساتھ قرآن پڑھی جاتی, تلاوت کرتی ہوئی ہلکی ہلکی آواز میں ایسے نا. جس کو لگ جائے نا, کہتے ہیں کہ اگر تمہارا دل پاک صاف ہو اور گناہوں کے اثرات نہ ہو تو پھر کلام اللہ کی تلاوت سے کبھی تمہارا دل نہیں بھرے. اگر تمہارا دل میلا نہیں, گندی نیت نہیں ہے, کھوٹ نہیں ہے نا اندر, تو پھر قرآن پڑھ سکتے. گندے ہاتھ والا, گندی نیت والا قرآن نہیں پڑھ سکتے. استغفار کریں, اگر قرآن میں دل نہیں لگتا روئیں, اگر وقت ضائع ادھر ادھر ہو رہا ہو تو پھر روئیں اللہ کے آگے. امام ابو حنیفہ کے بارے میں آتا ہے رمضان المبارک میں 60 مرتبہ قرآن پڑھتے تھے, ڈیلی 2 قرآن, 60 مرتبہ. کبھی کسی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, کبھی ہم ایک صبح پڑھ کے ایک شام پڑھ کے تراویح میں پڑھ کے بڑے مسرور ہوتے ہیں کہ چلے جی اچھا ہی ہم نے پڑھ لیا نا. حافظ عبداللہ بن مبارک بار بار فرماتے تھے جس نے اطاعت کرنی ہے عبادت سے تھکے نا. یہی اطاعت اللہ کی سب سے بڑی, عبادت سے نہ تھکے. قرآن پڑھو اور تمہیں تھکاوٹ ختم ہو جائے گی تمہاری. مطلب ٹیک اٹ سائیکل, ریفریش کرنے والی چیز ہے. قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے تو میری تھکن ختم ہو جاتی ہے. ذکر اللہ کے حریص بن جاؤ, ذکر کرنا, دعائیں مانگنی, جہاں بیٹھے ہیں نا دنیا کی گفتگو نہ کریں, حسرت بن جائے, آپس میں اللہ کی باتیں کریں. کوئی کہیں جا رہی ہے نا, اپنا ہوم ورک پریپیئر کر, آج میں باجی کی طرف جا رہی ہوں, ان کو میں یہ نماز والی حدیث سناؤں گی, ان کے بچوں کو میں یہ سناؤں گی, آج میں لاہور جا رہی ہوں, آج میں چھوٹی سی بات اس پہ کروں. جب بھی کوئی دنیا کی بات ہوگی میں اللہ کے ساتھ کنیکٹ کروں گی. ساتھ ہی اپنی ایک نیچر بنا لیں, کیونکہ آپ اہل قرآن ہے اور آپ کو اللہ نے اتنی بڑی بلیسنگ دی ہے. آپ نے یہ نور شیئر کرنا ہے لوگوں کے ساتھ, زیادہ سے نور شیئر کرنا ہے. اوکے, تو سورہ البقرہ کی طرف دیکھیں کہ 4 قسم کے لوگ, مومن, منافق, کافر, فاسق, اور اس کے بعد کس کیٹیگری میں ہم فٹ ہوتے ہیں. پھر ہماری تخلیق کا معاملہ, حضرت آدم کی تخلیق کیسے ہوئی, کیا ہوا, پھر نالج ساری مل گئی حضرت آدم کو, علم سارا مل گیا, اندر ہمارے بہت نالج ہے, اس میں سے 2.6 بھی نہیں ابھی تک ہم نے لی, بلیو نہیں. اور یہ اللہ کہتا ہے, اور اتنا بڑا اسٹیٹس دیا کہ سجدہ کرایا فرشتوں کو آپ کا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نیکسٹ چیز آتی ہے کہ سورہ البقرہ کی مین تھیم آیت بر. اسلام میں نیکی کا تصور کیا ہے, آیت بر کیا ہے, میں نے بہت دفعہ آپ ریپیٹ کر دیا, اب آپ کیسے آنی چاہیے. جی عطا کر مال,
سب سے پہلے آتا عطا کر مال. جب انسان کے اندر ایمان آئے گا سب سے پہلے وہ پیسے خرچنا شروع ہو جائیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کو پتے گا مجھے 10 کے 70 ملنے ہیں, 70 شہر کے دروازے بند ہونے ہیں, آسمان سے آفت بلا تنگی درمیان میں آئے گی, اور خاص طور پہ اللہ کی راہ میں لگایا ہو. نماز حج عمرہ اینی تھنگ اللہ وہ واپس اللہ لوٹا دیتا ہے. اتنا غیور ہے. اگر آپ نے عمرے پہ اسپینڈ کیا, حج پہ اسپینڈ کیا, اللہ کی راہ میں اسپینڈ کیا, مجھے وہ اللہ کہتا ہے قرض ہے مجھ پہ. قرض ہو تو کتنا بندہ بے چین ہوتا ہے واپس کرنا. قرض مجھے کوئی قرض دے گا, I'll give you back so many times, ملٹی پلائی کر کے دوں گا. لیکن یہ آیت بر میں آتا ہے اسلام میں نیکی کا تصور. عطا کر, خرچ کر مال لوگوں کے اوپر جتنا ہو سکتا ہے. اے ابن آدم تو ابھی ہاتھ پہ رکھتا نہیں ہے کہ میں پیچھے سے لا کے کئی گنا رکھ دوں. تو لوگوں پہ خرچ کر, میں تجھ پہ خرچ کروں. ہم اگر پیسے نہیں نہ خرچ کر سکتے تو میری ایک بات یاد رکھیں, نیک نیت ہو جائے اور اچھا مشورہ دینا شروع کر, وہ پیسے خرچ کرنے سے بھی زیادہ بڑی بات بن جائے. نمبر 2, پیسے خرچ کر کے اگر بیہیویئر اچھا نہیں ہے, الٹا کر, اگر بیہیویئر اچھا اور اخلاق اچھا, نرمی ہے نا, جس کو اللہ کچھ میں حدیثیں اور آیتیں سنا رہی صرف, جس کو اللہ کچھ عطا کرنے والے ہوتے ہیں اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے. انسان کا رزق اس کے اخلاق کے ساتھ جڑا ہے. انسان کا رزق یا والدین کے ساتھ یا اخلاق کے ساتھ جڑا ہے, بس نتھنگ ایلس. اس کے بعد جو رزق کے معاملات آتے ہیں نا, کاش ہم سمجھ سکیں. ہر گھر کے باہر 2 فرشتے کھڑے, سخی کے گھر کے باہر 2 فرشتے کھڑے ہو کے اس کے لیے بخشش کی دعائیں, حفاظت کی دعائیں, فرشتوں کی دعائیں ملنا شروع ہوتی. گھر کے باہر تو بخیل کے گھر کے باہر 2 فرشتے کھڑے ہو کے لعنت کر کے کہتے ہیں اللہ اس کا سارا پیسہ زمین میں مٹی اور خاک میں لگ جائے. گھروں پہ, ڈیکوریشنوں پہ, مٹیوں پہ, خاک پہ انسان اپنے منہ کا گوشت اتار لے گا, اپنا بازوؤں کا گوشت کھا جائے گا. سورہ ہم سجدہ کاٹ کاٹ کے کہ اللہ میں کاش ایسے نہ کرتی, کاش 70 مقام ایسے ہو, کاش ایسے نہ کرتی. ابھی میں صبح ایک امام کعبہ کی ایک کلپ سن رہی تھی, تو اس نے کہا کہ میرے سامنے کا ذکر ہے کہ ایک شخص کو دفن کرنے لگے. جب دفن کرنے لگے, اس کے اخلاق کہتے ہیں بہت اچھا, اس کی بڑی گواہیاں تھیں. دفن کرنے لگے تو جب وہ کھودتے جائیں تو نیچے سے باغ نظر آنا شروع ہو. اس کی جنت کی کھڑکی کھل چکی تھی اس کے قبر میں ڈالنے سے پہلے. اسے کہا دیز آئیز وٹنس, ان آنکھوں نے وٹنس کیا اس کو, اور پھر ہم نے اس کو ڈال کے بند کیا. قبر میں 2 ہی کھڑکیاں کھلتی ہیں, یا فرعون والی آگ تاپو, اس کو 2 ٹائم آگ دکھاؤ, یا 2 دفعہ جنت دکھائی جاتی. وہ کہتے ہیں میں کب جاؤں گا اس جنت میں, اتنی خوبصورت جنت کب آئے گی قیامت, اور کب ہم یہاں جائیں گے. اور جس کو دوزخ دکھائی جائے وہ کہتا اللہ قیامت نہ لانا, اگر ادھر جانا تو. اور جتنی فرعونیت آج معاشرے میں ہے, احساس ختم, قرآن کا نہیں پتہ, ویلیو نہیں پتہ کہ قرآن کیا چیز ہے. انسان صرف لا علمی اور جہالت میں گناہ کرتا ہے. علم آ جائے اور ویلیو پتہ چل جائے نا قرآن کی, تو کبھی بھی یہ نہیں کرتا. تو سیکنڈ چیز آتی ہے کہ اللہ اور فرشتہ اور ابلیس کا سامنے مقابلہ, اور کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا. اور پہلا بندہ بھٹکا کے چھوڑا حضرت آدم اور حوا, نکلوا کے. انہیں کیا کہا تھا بڑھاپے کی عمر میں, اگر آپ کس چیز کو سب سے بڑی لعنت کہہ سکتے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ بوڑھے ہو کے جوان دکھنے کی کوشش. حضرت آدم کو نے کہا یہ پھل کھا لو تم جوان رہو گے, یہ بوٹکس کرا لو, یہ انجیکشن لگوا لو. آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ سورہ نام نہیں آ رہا مائنڈ میں, جس میں پہلی آیت حضرت بکر کے لیے شرط لگائی تھی, جس میں انہوں نے کہ سورہ روم کیا آتا ہے کہ بر و بحر میں فساد برپا ہوگا جب انسان اپنی ساخت تبدیل کرے. آج پوری اسکن تبدیل کر رہی ہے, لپس, دانت, فلانے, ناک, آنکھوں کے اوپر فکس کر کے, آئی لیشز, آئی بروز, آئی سائٹ ختم ہو رہی ہے, تباہی پھر اسکن, کینسرز ہو رہے ہیں. یہ آدم کو بھی وہی دھوکہ دیا, تم جوان رہو گے, شاباش یہ پھل کھا لو. یہ اتنا بڑا دھوکہ انسان کا. اگر اندر نیکی نہ ہو تو آپ کے اندر نور نہیں ہو سکتا. دھوکہ دینا بند کر دیں, جتنی مرضی کریمیں لگا لیں, کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا. وجہ اندر سے آپ اتنی خلوص ہی نہیں, لوگوں کی جڑیں کاٹتی ہیں, تماشبینی کرتی ہیں, سارا کچھ کرتی ہیں, اور خالص ہی نہیں ہے.
ساری کی ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں، آسمان سے عزت آتی ہے. کیسے آتی ہے آسمان سے عزت؟ اللہ تعالیٰ آسمان پہ منادی کرتے ہیں، سارے فرشتوں کو بلاتے ہیں، یہ بندہ بڑا اچھا مجھ سے محبت کرتا ہے، خالص ہے، فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو، شاباش. اور سارے آسمان پہ منادی کرو، سارے فرشتوں کو جا کے دکھاؤ مجھے اس بندے سے محبت ہے، یہ بڑا خالص بندہ ہے. اور جاؤ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالو زمین پہ جا کے. آپ ڈال سکتے ہیں یا میں ڈال سکتی ہوں؟ کوئی ڈال سکتا ہے؟ آپ کے اعمال اٹھ کے اوپر آسمان پہ جاتے ہیں. آپ جب تنہائی میں بھی ہو ڈرے اللہ سے کہ مجھے اللہ دے. میں نے کوئی نیگیٹو بات سوچنی بھی نہیں ہے، کرنی بھی نہیں ہے. میں نے اپنی نفس سے جنگ لڑنی ہے. میں نے کچھ نہیں ایسا کرنا. میں نے کسی کی جڑیں نہیں کاٹنی. جھوٹ رگ رگ میں قوم کی بھرا ہو، ہر بات میں غلط بیانی. وہاں دو چیزیں رکھے تھوڑی دیر میں غائب ہو جائیں گی ادارے میں. یہ میں اللہ دیکھ رہا ہے، ہو جاتا ہے. ایسے ایسے کیس پکڑے، موبائل نکلوائے، کیا کچھ کیا. اللہ وہ کچھ دکھاتا ہے. ایسی جگہ پہ شیطان 70 شیطان حملہ کرتے ہیں نا. عام بندے پہ ایک شیطان حملہ کرتا ہے، تو دین کے راستے پہ چلو تو 70 شیطان گھر سے شروع ہوتے ہیں. نہ جاؤ، بیٹھ جاؤ. روز کہتے ہیں نا 70 کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اپنے سر میں خاک ڈال کے بیٹھ جاتے. جب یہ یہاں پہنچ جاتے پھر یہاں بہکاتے ہیں، یہ اٹھا لو، یہ کر لو، وہ کر لو، اس کو باتیں کر لو، اس کو بات. اس کو نہیں پتہ چلتا یہ عبادت کی جگہ ہے، عبادت کی حالت ہے. اور یہاں کا گناہ بہت ملٹی پلائی ہو کے بڑا ہو جاتا ہے. یہاں کا گناہ عام گناہ کی تھوڑی انٹینسٹی ہے، جو یہاں پہ کیا گیا گناہ. جیسے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ کچھ، وہ ڈبل گناہ ہے. مسجد میں کیا گیا گناہ ڈبل گناہ ہے. یہ واضح طور پہ حدیث میں آتا ہے. تو ہم دیکھیں کہ ابلیس ایک پاور ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں اور دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ مجھے اس پہ وسپر کر رہا ہے، پھونکے مارتا ہے، آ کے وسپر کرتا ہے. جب حشر میں پہنچے گا تو کہیں گے تو نے مجھے ایسے دھوکے کیے. تو کیا میں تیرے سامنے کبھی آیا تھا؟ جو سامنے آ کے تیرا جس نے کتاب بھی رکھی تو نے اس کی بات نہ مانی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے اب تو نے ان کی بات نہ مانی، تو میری خس کیوں سن لیتا، میری وسپس کیوں سنتا تھا. تو یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو انبیاء صلاۃ علیہ سب صغیرہ گناہ ہو سکتے ہیں نا، اور مسٹیکس ہوتی تھی سب سے، لیکن رجوع. فار ایگزامپل حضرت یونس، مسٹیک ہوئی، منہ سے سلیمان منہ سے غلط بات نکل گئی، پھر اس کے بعد انہوں نے جب معافی مانگی، معافی کے بعد تحفہ بہت بڑا ملتا ہے، یاد رکھیے. انہوں نے کہا کہ مانگو، تم نے استغفار کی، مانگو. کیا مانگتے؟ تو کہا میں ایسی بادشاہت مانگتا ہوں جو کسی کو نہیں دی. ایک گناہ گار مانگ رہے. حضرت آدم نے کہا، مجھے کہا مانگو کیا مانگتے؟ میں سب کا ہی باپ بننا مانگتا ہوں، خلافت مانگتا ہوں، لے لو شاباش. توبہ کے بعد سچی خالص توبہ کے بعد اللہ بہت بہترین چیز عطا کرتے، یاد رکھیں. جس کسی گناہ سے سچی خالص توبہ کرے اس کو گفٹ ملے گا، خاص گفٹ ملے گا. اللہ جو مانگے گی ملے گی. کیوں میں ایسے تو نہیں کہہ رہی، میں نے حدیث اور آیتیں کہوں گی کہ اپنے سے نہیں کہوں. کیوں؟ اپنی نیکی کو وسیلہ بناؤ، اپنی توبہ کو وسیلہ بناؤ. غار کا پتھر ہل گیا تھا، بند ہو گئے تھے، اندر بہت بڑا پتھر آیا. اس کا میں نے اپنی ماں کی خدمت کی تھی، اپنے بچوں کو. ایک جوان عورت نے مجھے تھوڑا سا پتھر، ایک تیسرے نے کہا میں مزدوری پہلے دے دیتا تھا. پتھر فل ہل گیا، تینوں باہر نکل. اپنی نیکی کو وسیلہ بناؤ، اپنی دعاؤں کو وسیلہ بناؤ، اپنے استغفار کو وسیلہ بناؤ. اللہ کیا کہ اللہ میں نے فلاں ٹائم پہ اپنی امی کے ساتھ یہ کیا، اللہ میں نے فلاں ٹائم پہ یہ کیا تھا. اگر کچھ ہوگا نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ بتائیں کچھ ہے پیش کرنے؟ اکثر ویسے جب بھی میں اسٹوڈنٹ سے سوال کرتی کہتے نہیں ہے کچھ نہیں ہمارے پاس پیش، کوئی ایسی کوئی چیز نہیں. اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز چھپی بھی نہیں کی، صرف مجھے پتا اور کسی کو نہیں پتا. چھپی بھی نہیں کی، چھپی میں صدقہ، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا اور دعاؤں کو قبولیت کا درجہ پہنچانے والا چھپا ہوا صدقہ. اس کے بعد جو آتا ہے کہ بنی اسرائیل اور تباہی، 28 پاروں ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، کبھی زمین پہ چین نہ لیا، عذاب بھی آئے، پھر تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو. پھر کیا ہوا تھا؟ پھر ناشکر پن کی سزا کیا ملے تھی؟ جب آپ مسلمان پیدا ہوئے، پاکستان میں پیدا ہوئے، ماں باپ بھی بہتر پیدا، آپ اسلام قرآن نہ پڑھیں، نماز ہی نہ پڑھیں، ایسے ناشکرے کو سزا کیا ملنی چاہیے؟ خوب سزا ملنی چاہیے، اور ملتی زمین پہ بھی ملتی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جسٹ ویٹ، یہ جو پیسے مال دوں گا اس کو رسی دراز دیکھنا، پھر میں کھینچوں گا کیسے. سزاؤں میں سے بڑی سزا کیا ہو سکتی؟ اللہ کی سزاؤں میں سے بڑی سزا یہ ہے پیسے اور شریعت نہ ہو اور ننگے ناچ رہے ہو. پیسے اور دولت ہے، سب کچھ ہے، اور سب سے بڑی سزا شریعت نہیں ہے. گھر میں رولز نہیں ہیں، ڈسپلن نہیں.
مینرزم نہیں ہے، ٹائم مینجمنٹ نہیں، یہ خدا کی بڑی سزاؤں میں سے ہوتی ہے، اٹھ جاتا ہے سارا کچھ، برکت کہتے ہیں اس کو۔ اب بنی اسرائیل کا جو ریزن تھا کہ ینگر جنریشن اتنی اتنی ناشکری تھی کہ اللہ نے ان کو 40 سال تک ویرانوں میں بھٹکایا۔ پہاڑ آتا ٹھیک ہے اللہ ہٹا دے پلیز ہٹا دیا، اب نہیں کر، اللہ ہٹاتا پھر ویسے ہو جائے، ہر بات میں ویسے ہو جاتا۔ اس کے بعد 40 سال تک اتنی مار پڑی کہ اگلی جنریشن جو تھی نا وہ بہتر آئی۔ جو ینگر جنریشن سست کاہل اور منو سلوا کھا کے بھی راضی نہیں تھی نا، اس کو 40 سال تک مار پڑی تھی۔ قدرت کا قانون ہے، اگر آپ آج اپنے ماں باپ گھر محنت نہیں نہ کری، آگے جا کے ایسے جوتے پڑیں گے آپ نانی یاد آ جائے گی آپ۔ میں کسی اسکالر کا سن رہی تھی، اس نے کہا جس نے اپنی ماں کے گھر کام نہیں کیا اور کام نہیں سیکھا نا، نیچے آسمان سے بھی کوئی فرشتہ آ کے کام سکھا دے اگلے گھر میں جا کے نہیں آ سکتی۔ جس نے یہاں نہیں کیا ماں کیسے کر سکتی؟ اس کی اتنی بےزتی ہوتی ہے، اتنی بےزتی ہوتی ہے، وہ ہل ہی نہیں سکتی۔ اس کے ہاتھوں سے چیز کہتے ہیں ہاں نیندیں، اس کو گھر میں ایسی عادت ڈالی ہوگی۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ جن نے یہاں مشقت، ان کے لیے کام ہی ہے تو ان کے 4-5 سال برھ کر بغیر بحث بغیر لڑائی کے گزر جاتے ہیں، جن نے اپنے آپ کو مشقت میں رکھا ہوتا ہے۔ یہ اپ سائڈ ڈاؤن ہوتا ہی ہوتا ہے، مشقت ہو کرنی ہے، ابھی کرنی کر لو، ادھر جا کے رو گی کہ ماں باپ کی تو کی نہیں تھی، ان کی کرنی پڑ رہی، تو ان کی بھی کر جاؤ تھوڑی سی۔ روتا ہے بندہ، شکل دیکھنی نصیب نہیں ہوتی مہینوں دنوں، اور اس وقت ماں باپ دیکھ سکتے ہیں آپ جن کو خانہ کعبہ سے بھی اونچا درجہ ہے۔ اٹس اے شیم فار اس کہ آج کے دور کی سب سے بڑی ضلالت یہ ہے کہ ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں۔ قیامت کی پہلی نشانی، فطرت بدل جائے گی، بیٹی ماں بن جائے گی اور ماں بیٹی بن جائے گی۔ جی بیٹا کیا کریں، جی بیٹا کیا پکائیں، جی بیٹا میں کیا کھلاؤں آپ کو، حالانکہ اس کو کرنا ہے۔ 7 ایئرس کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیستی تھی اور کھانا بناتی تھی۔ 7 ایئرس۔ بادشاہ وقت کی بیٹی ملازم لینے آئی، ان کا نہیں ہے، شابش نہیں، چلو جاؤ، اگر تم نے کامیاب ہونا میری بیٹی۔ حضرت علی کے لائی نہیں غلام، تو انہوں نے کہا دنیا لینے گئی تھی آخرت لے کے آ گئی، سکھا دیا انہیں مجھے چاہیے تھا۔ آج ہم سمجھتے ہیں نوکر رکھنا، یہ رکھنا، جو بڑی سہولتیں دینا بچوں کو۔ جتنا کلچر جاپان میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں جاتی ہوں، چینج کلچر، سب لوگ کام کرتے ہیں، کوئی کسی کو بیگ تک نہیں۔ بڑے بڑے فلم سٹار ہیں نا، انہوں نے تو بنایا ہوتا ہے ڈرامہ بھی تھوڑا سا اپنی ریگوں کے لیے، اپنا بیگ کبھی کسی کو بندے کو نہیں پکڑاتے، کسی کے لیے بڑی انسلٹ کی بات ہے کسی کو اپنا بیگ پکڑانا۔ صحابہ کرام میں اگر ایک کوڑا گر جاتا نا، وہ بھی نہیں کہتے تھے اٹھا لو، سواری سے نیچے سے خود اٹھاتے، الاؤڈ ہی نہیں تھا کہ تم کرو بھائی، تم کرو میرا غلام، تم کرو، اس طرح سے نہیں تھا۔ جو غلامی تو انہوں نے ختم کرائی، سب چیزیں انہوں نے فنش کرائی، اور تم میں سے سب سے اچھا وہ جو تقویٰ والا۔ ہم کس کو اچھا کہتے ہیں؟ ویسے رہنا، ہمارے معیار یہ ہے۔ تقویٰ والے کو تھوڑی مولوی داڑھی والا 5 وقت نماز، بیٹا رشتہ کرنا اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کرے، نہیں نہیں پلیز آپ رکھ لیں، ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا۔ پھر کیا کریں سوسائٹی کی، اور بیٹی ماں پہ حکمرانی کرے، اس گھر میں قیامت آ چکی۔ آپ کو تو پتہ ہی نہیں، ہم تو اسٹینڈرڈ، اب چپ کریں بس کریں، آپ نہ بات کیا کریں کہیں۔ اور جب اس طرح سے فطرت بدلے گی، اور امی آپ کی انرجی بہت ہے، چائے بنا کے لائیں شاباش جلدی سے، اکثر، اور یہ امی بھی دشمن اور بچے بھی اپنے دشمن، کسی کی کوئی اس میں نہیں ایسی چیز نا۔ تو آگے دیکھیں کہ ان کو جو عادت تھی چکر بازی کی یہودیوں کو، اللہ نے اس کا جوس کا حصہ بنا دیا سب کے قصے کے اندر۔ مچھلیاں روک رکھتے تھے اور سیٹرڈے کے دن اور سنڈے کو نکال لیتے، اور سیٹرڈے کے دن میں کہتی ہوں جس کو چکر بازی کی عادت ہے وہ نہیں سو سکتا، یقین کریں اس کی گھٹی میں چکر بازی گھس گئی ہوتی، وہ پکڑا بھی جا رہا ہوتا ہے چکر بازی کے ساتھ۔ اکثر نا کچھ لوگ ایسے جن کے ساتھ بہت ڈیل کرنا پڑتا ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آتا حساب، وہ ایسے تھا ایسے تھا ایسے تھا ایسے تھا ایسے تھا ایسے تھا، یوں تھا وہ تھا وہ تھا نا، اور بتا نا شوق میں چلے جاتے کہ کیا باز آ جائے، یہ کام نہیں آئے۔ یہ آپ کو غیب کا جب خزانہ یا برکت ملے نا، تو ڈیفینیٹلی آپ نے کوئی نیکی کی، جس کا ریٹرن اللہ کہتا ہے میں نے دینا ہی دینا ہر صورت۔ اگر آپ نے کوئی مشکل تنگی پریشانی آئی ہوئی ہے نا، تو دیکھیں میں نے کیا کیا، اس میں سے بہتری کا راستہ کیسے ڈھونڈیں اور کثرت سے استغفار کریں، اور انشاءاللہ اللہ پہ کامل یقین رکھیں
اللہ بہترین عطا کرے گا، اللہ کے لیے کچھ کرنا سیکھیں گے۔ اب آپ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ قسموں کی قسمیں بتاتے ہیں، او مائی گاڈ بائی گاڈ آئی سویئر، اور یہ جو بک بک کرنا ہے نا، یہ گلے کا توق بن جائے گا۔ اللہ کی قسم، خدا کی قسم، یہ قسمیں کھانا اس کا کفارہ ہے، اور اللہ کی قسم تو کھانی نہیں ہے، قرآن کی قسم، اللہ کی قسم، بچوں کی قسم، فلانی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ یہ قسموں کو کتنا نگیٹ کرتے ہیں کہ یہودیوں کی کوالٹی تھی جھوٹی قسمیں کھانا، جتنا جھوٹا بندہ اتنی قسمیں کھاتا۔ ڈو یو بلیو دس؟ یہ حدیث کہتی، میں نہیں کہتی، میرا ویو نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں، آپ میری بات کا اعتبار کر لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں قسم نہیں کھاتی۔ بات اتنی مضبوط ہونی چاہیے، کیونکہ ٹرسٹ میں سچ ہی بات کہہ رہی ہوں۔ کئی تو بات کو یقین دلانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن چھوڑ دیں، اللہ پہ خود ہی یقین دلائے گا۔ اللہ کی قسم سے یقین ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا جس کو نہیں آنا یقین۔ ایشور قسموں سے میں بھی ایشور کہہ رہی ہوں، یہ ہمارا عام تکیہ کلام بنا ہوں، اللہ کی اس کو ہمیں نگیٹ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ایک تھا نا ٹی وی میں، میں نے بہت پروگرام چلتے تھے، ایک آدمی کا مجھے فون آیا اور آپ نے کہا کہ آپ نا اللہ میاں بہت کہتی ہیں نا۔ تو 2 منٹ پروفیسر صاحب سے اسے بات کی، عادت جب بنی ہو نا، شروع کی بات ہے، آج سے تب ٹی وی 15-20 سال پہلے چلتا تھا، پروگرام چلتا میڈیا کام پہ، کہتا آپ اللہ میاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ میں نے کہا جی تھینک یو ویری مچ فلانا۔ تو پھر میں نے کہا انشاءاللہ اللہ میاں کرم کریں گے، اینڈ میں پھر کہتی، تو پھر میں نے سوری کی، پھر نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم کرے گا اور یہ ہیبٹ دور ہوگی انشاءاللہ۔ جو پراپر نیم ہے وہ لینا چاہیے نا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو اتنا پروٹوکول نہیں دیتے۔ ہم محمد کہتے ہیں تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ پروٹوکول نہیں ہوتا ہمارے دل میں۔ کاش اس کی تجوید ہی پوری ادا کرے اللہ، اور وہ نکلتا بھی یہاں سے۔ اللہ تو ورڈ نہیں ہے کوئی، ہمیں بڑی محبت سے اللہ کا نام لینا چاہیے۔ تو بتائیں پھر ایک اور نافرمانی کیا تھی، اور ایک اصول زندگی کیا بنے؟ گائے ذبح کرنے کا قصہ، سورہ البقرہ ہے یہ۔ مارو گوشت کا ٹکڑا، یہ مرا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، مرے ہوئے اٹھ کے کھڑا ہونے میں کیا لیسن ہے؟ مرے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہونے کا لیسن ہے کہ بیٹا میں تمہیں ایسا کھڑا کروں گا نا، ذرا سی آواز ہوگی تم کھڑے ہو جاؤ گے۔ کسی جو یہود تھے نا، انہوں نے اپنی کتابوں میں سے آخرت اور موت کا نکال دیا تھا پورا چیپٹر، کہ موت کچھ نہیں، آخر انجوائے کرو اس لائف کو۔ وہی آج ہمارا حال ہے۔ ہم وہ پہلی آیت سورہ البقرہ کی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ نہیں بنتے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مجھے یقین ہے میرا یہ سارا مال جمع ہے، مجھے یقین ہے میرا ٹائم لگ رہا ہے۔ پیچھے ایسا شیطان آ کے مجھے اتنا کہتا ہے بچے ساری عمر اگنور کر دیے، چھوڑ دیے، اب تو چھوڑ دو تھوڑی دیر، نہیں مرتے دم تک نہیں چھوڑنا، ساری عمر چھوٹے چھوٹے جب بچے ہوتے ہیں وہ یہ ہنستے، ماما جب ہم گھر آتے ہیں ہم گھر ہی نہیں ہوتی تھی۔ میری بچی جو 2.5 سال کی تھی، 3 سال کی تھی، تو مجھے نوکرانی اکثر بتاتی باجی آ کے پوچھتی ہے ماما ہے، جب آپ نہیں ہوتی تو کہتی بھائی ہے، تو پھر بیچاری فیڈر لے کے لیٹ جاتی ہے نا، تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو انسان کے لیے قربانی دینا بہت بڑی بات ہے، لیکن مستقل مزاجی سے، آج دے دی کل دینا، آج کر رہے تھے کل نہیں، اب نہیں رکنا، اب تو کور میں ہی رکنا ہے نا جا کے، اب کھڑکی جنت میں کھلوا کے چھوڑنی۔ اب تو ایک اور انہوں نے سین بتا دیا کہ دفناتے وقت بھی لوگوں کو نظر آ گئی، اس کے لیے تگودو کرنی ہے۔ تو یہ جو قصہ ہے سخت والا، اس سے کیا لیسن لیتی ہیں؟ اور دوسرا جو گائے ذبح کرنے کا، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کل جاری رکھیں گے، گائے ذبح کرنے میں آپ کیا لیسن لیتی ہیں؟ نمبر 1 چیز، سوال و جواب نہیں کرنے چاہیے، سوال و جواب مشکل میں ڈالتے ہیں، بہت زیادہ حجت بازی کرتے تھے، پھر 20 سال گرانوں میں بھٹکتے رہے۔ گائے ملے نا، کیسی ہو، پیلی ہو، کالی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، ایسی ہو۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ صفا کے ساتھ، ایک شخص اٹھا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ آپ چپ کر۔ جبرائیل امین آئے اور انہوں نے جلدی سے کہا کہ نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ ہی فرض ہے۔ اگر اللہ کے